بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 42 یعنی 42ویں قسط حاضر ہے۔ سادھو نند لال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، اس چشمے میں میرے گرو مراری لال اشنان کیا کرتے تھے، اور یہ انہی کی روحانیت کا اثر تھا کہ جنگلی جانور بھی شدید پیاس کے باوجود چشمے میں منہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیاسی گائے اور بھینسیں ادھر آتی تھیں، مگر چشمے کے قریب پہنچ کر اچانک چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ میرے گرو کا روحانی جلال تھا کہ کوئی ناپاک انسان یا جانور اس چشمے میں نہا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ کوئی پیاسا اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ پھر ایک دن ایک شرابی سردار نے چشمے کے پانی سے نہانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اندر گھسا، گہرے بادلوں، بجلی کی کڑک اور تیز ہواؤں کا طوفان آ گیا۔ سردار گھبرا کر چشمے سے باہر نکلا، مگر نشے کی حالت میں ہونے کے سبب وہ چند قدم آگے جا کر گر پڑا اور سردی سے ٹھٹر کر مر گیا۔ میں نے گرو دیو سے اس طوفان کی وجہ پوچھی تو وہ خاموش بیٹھے رہے، مگر جب میرا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بڑے رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے، نند لال، یہ اس شخص کے نہانے کی جگہ ہے جس نے ساری زندگی ایک ہی ذات کی پوجا کی ہے۔ پھر بھلا اس چشمے میں وہ لوگ کیسے اشنان کر سکتے ہیں جو ہزاروں خداؤں کے پجاری ہیں؟ یاد رکھنا کہ اس میں جب بھی غلاظت ڈالی جائے گی ایسے ہی طوفان اٹھیں گے۔ مجھے گرو دیو کی یہ بات یاد تھی، اس لیے جیسے ہی تم یہاں پر آئے میں نے یہ راز فاش کر دیا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس چشمے سے وابستہ عجیب و غریب کہانی ختم ہو چکی تھی۔ محمود بہت دیر تک حیرت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر نند لال کے ساتھ اٹھ کر چشمے تک آیا اور ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ پانی کا یہ چشمہ ایک مختصر سا تالاب تھا۔ محمود نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا پانی لیا اور اسے پینے لگا۔ بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ بڑی حیرانی والی بات ہے، محمود نے سادھو نندلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس معمولی چشمے سے اس قدر ہولناک طوفان اٹھیں گے۔ اس کے بعد محمود نے گھاس پھوس کی جھوپڑی کو دیکھا جہاں گرو مراری لال نے 70 سال تک شدید ریاضت کی تھی۔ محمود کو اس تاریک جھوپڑی میں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی، مگر اس روشنی کو کوئی نام نہیں دے سکا، بس اتنا کہہ سکا، بزرگ، آپ کے گرو یقیناً ایک سچے انسان تھے۔ انہیں قدرت کی طرف سے ایک خاص ادراک بخشا گیا جس کے زیر اثر آپ کے گرو نے ہزاروں معبودوں کی نفی کر کے ایک ہستی کو اپنی عبادت کا محور بنا لیا تھا، مگر اس سے زیادہ ہدایت ان کی قسمت میں نہ تھی۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اس سرزمین پر کسی زمانے میں ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے اور اس کا پسندیدہ طریقہ عبادت کیا ہے۔ اپنی اسی محرومی کے سبب وہ رات کے سناٹے میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ اپنی منزل کو تو نہ پا سکے، مگر ان کے دل کی تڑپ اور ذہنی خلیش اس بات کی گواہ ہے کہ وہ آخری سانس تک اس کائنات کے خالق کو تلاش کرتے رہے۔ ایک انسان کے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے گرو کو بتوں سے انکار کے سلسلے میں بخش دے۔ تمہارے گرو نے جن آنے والوں کی خبر دی تھی وہ اپنے وقت پر آئے، لیکن افسوس مراری لال کی آنکھیں ہمیں دیکھنے سے پہلے ہی بجھ گئیں۔ اللہ ان کی بے چین روح کو سکون دے، محمود نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو خوش نصیب ہیں نا کہ آپ نے آنے والوں کے چہرے دیکھ لیے۔ ہاں، میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوں، مگر ابھی میری کشمکش انتظار ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سادھو نندلال کے چہرے پر اداسی کا گہرا رنگ ابھر آیا۔ میری خوش نصیبی کی داستان اس وقت مکمل ہوگی جب میں اپنی گناہ گار آنکھوں سے نظام شاہ کا روشن چہرہ دیکھوں گا۔ اس مرد پاک باز نے مجھے دوست کہہ کر پکارا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے کب تک جدا رہ سکتا ہے؟ اور میرے گرو نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آنے والے آ جائیں تو تم بھی ان کے ہمراہ یہاں سے چلے جانا۔ یہ جگہ کسی وادی عذاب سے کم نہیں، یہاں رہنے والوں کے دماغ مردہ ہو گئے ہیں اور روحیں ہلاک ہو چکی ہیں۔
پھر تم مردوں کی ایسی بستی میں رہ کر کیا کرو گے؟ اور اب وہی نندلال ایک طویل سفر طے کر کے محمود کے ہمراہ غزنی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ نندلال نے فاتح لشکر کا استقبال کرنے والے معززین شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان میں نظام شاہ تو نہیں ہے؟ ہمارے شیخ تو دنیا داروں کے ہجوم میں نظر نہیں آتے۔ محمود نے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا، وہ تو مسجد کے گوشے میں اپنے رب کے حضور 10 بج تک کھڑے رہتے یا پھر رات کے اندھیرے میں مزدوری کر کے اپنی اور اپنے دیگر 3 افراد کی کفالت کرتے ہیں۔ مزدوری؟ شدید حیرت کے تاثرات سادھو کے چہرے پر پھیل گئے۔ ہاں، وہ ایسے ہی مرد غیور ہیں کہ شاہی خزانوں کو بھی اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ نظام شاہ کی صفات بیان کرتے ہوئے محمود کے لہجے میں عجیب سا غرور آ گیا تھا۔ در حقیقت وہی اس مملکت کے شہنشاہ ہیں اور ہم لوگ تو ان کے سامنے کا ادنا بھکاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ آؤ میں تمہیں اپنے شہنشاہ کے پاس لے کر چلتا ہوں، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میرا شہنشاہ کیسا ہے، اس کے جینے کی شان کیا ہے۔ پھر جب محمود سادھو نند لال کو لے کر مسجد کے قریب پہنچا تو نظام شاہ مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ محمود پر نظر پڑتے ہی نظام شاہ بے اختیار مسجد سے باہر نکل آئے اور ولی عہد غزنی کو گلے سے لگاتے ہوئے بولے، آؤ میرے بت شکن۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی شفقت تھی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو، مگر ابھی اس سے بھی بڑی بڑی فتوحات تمہاری منتظر ہیں۔ نظام شاہ نے محمود کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، پھر اس کے پورے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگے، فرزند کہیں تمہارے زخم تو نہیں آیا؟ نہیں شیخ، میں اپنے شیخ کی دعاؤں کے طفیل اپنے اللہ کے کرم کے سائے میں تھا۔ محمود نے کہا، میری طرف دشمن کی کوئی تلوار اٹھی ہی نہیں، اور اگر اٹھی بھی تو وقت سے پہلے ہی کند ہو گئی یا پھر ٹوٹ گئی، اور یہ فتح تو عجیب و غریب فتح ہے کہ جس میں ہمارے سپاہیوں کی کوششوں کو زیادہ دخل نہیں تھا۔ شیخ میرے خواب میں تشریف لائے اور پھر راجہ جے پال کے لشکر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے محمود کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مڑ کر سادھو نندلال سے مخاطب ہوئے، اے جان بے قرار، میری طرف آ کہ یہی تیری منزل ہے۔ سادھو نندلال کے جسم پر شدید لرزہ طاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر دوست ہے تو تکلف کیسا؟ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ خود آگے بڑھے اور سادھو نندلال کو گلے سے لگا لیا۔ سادھو نندلال ہچکیاں لے لے کر رونے لگے اور کہنے لگے، مجھے پتھر کے پجاریوں نے بڑے آزار پہنچائے ہیں۔ اگر گرو مراری لال نہ ہوتے تو اب تک میری چتا کی راکھ بھی ہواؤں میں بکھر کر زمین کی مٹی کا ایک حصہ بن چکی ہوتی۔ سادھو نندلال نے اپنی روح پر کھائے ہوئے ایک ایک زخم کو بیان کر دیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ نظام شاہ نے بڑے والہانہ انداز میں نندلال سے کہا، اللہ نے تمہاری قسمت میں آگ کی خوراک بننا لکھا ہی نہیں تھا۔ اب تک جو دکھ تم نے جھیلے وہ بہت عارضی تھے۔ انسان کی کامیابی یہ نہیں کہ وہ عیش و نشاط کی چند گھڑیاں گزار کر دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی کی ساری زندگی دکھوں میں بسر ہو جائے، لیکن آخری وقت میں اسے خبر دی جائے کہ اس پر کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں اور آسائشوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ نندلال، تمہیں نوید ہو کہ تم زندگی کے امتحان میں کامیاب قرار پائے، اب تمہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے بعد نظام شاہ محمود اور سادھو نندلال کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی دوران امیر سبکتگین بھی اپنے دوسرے عمرہ کے ساتھ نظام شاہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو چکا تھا۔ نظام شاہ نے والی غزنی اور دیگر عمرہ کی موجودگی میں سادھو نندلال کو مشرف با اسلام کیا اور پھر سبکتگین سے مخاطب ہو کر کہا، امیر، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ان کی تواضع ہم پر فرض ہے۔ یہاں ان کا کوئی عزیز اور شناسہ نہیں ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ انہیں کسی بھی لمحے اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ، آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، امیر سبکتگین بولا۔ سادھو نندلال نظام شاہ کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا چاہتے تھے، مگر شیخ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، مجھے خانہ خدا کے ایک گوشے میں تنہا پڑا رہنے دو۔ سادھو نندلال سمجھ گیا کہ نظام شاہ اپنی تنہائی میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، اس لیے وہ خاموشی سے امیر سبکتگین کے ساتھ قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ راجہ جے پال سے ہونے والی طویل جنگ میں محمود نے غیر معمولی ذہانت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت ولی عہد غزنی کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔
اس کم سنی کے زمانے میں بڑے بڑے سورماؤں کو شکست فاش دینا جنگ و جدل کی تاریخ میں ایک یادگار کارنامہ تھا۔ اس عظیم الشان فتح کا جشن منانے کے لیے امیر سبکتگین نے سرکاری طور پر ایک خاص تقریب منعقد کی جو تقریباً 15 دن تک جاری رہی۔ محمود انتہائی سرشاری کے عالم میں اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لوگ راجہ جے پال کے دیے ہوئے قیمتی تحائف لے کر غزنی پہنچیں گے اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے برہمن حکمران کی شکست پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ ابھی انتظار جاری تھا کہ امیر سبکتگین کے ایک سپاہی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا دربار پہنچا۔ اس نے راجہ جے پال کی عہد شکنی کی خبر دی۔ یہ اطلاع پا کر تو دربار غزنی میں ہلچل مچ گئی اور امیر سبکتگین کا چہرہ نفرت و غضب کی آگ سے جلنے لگا۔ اس نے فوراً ہی راجہ جے پال کے ایلچی دولت رام کو دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا، تیرے حکمران نے غزنی کے شیروں کے ساتھ گیدڑوں اور کتوں جیسا سلوک کیا ہے۔ سبکتگین کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ہمارے نزدیک تیرے اس گناہ کی تلافی ممکن نہیں۔ اگر راجہ جے پال اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ کالا کر کے غزنی کی ایک گلی سے گزرے تب بھی اس کا جرم معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے بد عہد اور بزدل آقا نے ہمارے جانباز سپاہیوں کی رہائی کے لیے شرط رکھی ہے کہ پہلے ہم تجھے آزاد کر دیں۔ دولت رام نے سبکتگین کی غضبناک حالت دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امیر، میں قسم کھاتا ہوں بھگوان کی سوگند، مجھے راجہ جے پال کے فریب و عیاری کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز سارے دربار میں گونج رہی تھی۔ ہم نے اپنے جانبازوں کی جانوں کے صدقے میں تجھے زندگی کی بھیک دی۔ یہاں سے فوراً چلے جا کہ تو ہماری امان میں ہے۔ تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور غور سے سن لے کہ جب تو ذلیلوں کے ذلیل اور حقیروں کے حقیر جے پال کے پاس پہنچے تو اس سے کہہ دینا کہ ہم اپنے پورے قہر و جلال کے ساتھ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے جانبازوں میں طاقت ہے تو اپنے ساتھیوں کو اس کی قید سے رہا کرا لیں گے، اور اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اس نے بدعہدی کے ساتھ بزدلی کی بدترین تاریخ رقم کی ہے۔ بلرام سنگھ کی معصوم بچی اور بے سہارا بیوی کا قتل ہماری نظر میں بڑا سنگین جرم ہے۔ ابھی دربار میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بلرام سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور انتہائی باوقار لہجے میں بولا، امیر محترم، یہ میرا ذاتی فرض ہے، اپنے اس بوجھ کو میں خود اتار لوں گا۔ نہیں بلرام سنگھ، امیر سبکتگین نے بلند آواز میں کہا، تم ہمارے بھائی ہو، اس لیے تمہارا غم ہمارا غم ہے۔ صرف تم ہی نہیں، ان قریب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہم تمہارے غم میں کس طرح شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے ایلچی دولت رام کو اپنے چند سپاہیوں کی نگرانی میں ملتان روانہ کر دیا اور ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کی جانب بڑھا۔ ادھر راجہ جے پال مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تیز رفتار قاصدوں کو انتہائی جذباتی انداز میں تحریر کردہ خطوط دے کر تمام ہندو راجاؤں کے پاس بھیجا۔ ان خطوط میں صاف صاف لکھا تھا، میں راجہ جے پال تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ ہندو مذہب کا بدترین دشمن امیر سبکتگین دوبارہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس وقت تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو یاد رکھو ایک دن تمہارے محلوں میں بھی دھول اڑے گی اور تمہاری چتاؤں میں آگ لگانے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے میری مدد کو آؤ اور اپنے دیوتاؤں کی ناموس کو بچاؤ۔ جے پال کے جذباتی خطوط کا ہندو راجاؤں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور تمام حکمران اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ خصوصاً دہلی، کالنجر، قنوج اور اجمیر کے فرما رواؤں نے بے شمار وسائل کے ساتھ لاتعداد سپاہی جے پال کی مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ پھر جب برہمن حکمران سبکتگین کے مقابلے کے لیے لاہور سے نکلا اس کے پاس 1 لاکھ سوار اور ان گنت پیدل سپاہی موجود تھے۔ انسانی سروں کا سمندر دیکھ کر راجہ جے پال کے مشیر جو اسے احمق قرار دے رہے تھے بے اختیار چیخ اٹھے، اب سبکتگین کو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے نہیں بچا سکتی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے بہت مختلف تھی۔ اس وقت راجہ جے پال نے تنہا اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر امیر سبکتگین کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس بار اسے تقریباً سارے ہندوستان کی عسکری پشت پناہی اور قوت حاصل ہو چکی تھی۔ تمام ہندو راجاؤں نے اپنے اپنے وسائل کے مطابق راجہ جے پال کے ساتھ عملی تعاون بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس برہمن حکمران کے پرچم تلے کئی لاکھ سوار اور پیدل سپاہی جمع ہو گئے، اور فوجیوں کی اس کثرت کو دیکھ کر
کہنے والوں نے کہا تھا کہ راجہ جے پال اور امیر سبکتگین کے درمیان طاقت کا کوئی توازن موجود نہیں، اس لیے اہل ہند کو غزنی کے فرما روا کی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ اس وقت ہندوستان مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ہندو مذہب بچاؤ کے نعرے نے تمام راجاؤں کو راجہ جے پال کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں اب بھی نفاق اور تعصب کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر مذہب کے حوالے نے انہیں وقتی طور پر آپس کے اختلافات بھول جانے کی راہ دکھائی۔ بظاہر وہ ہندو دھرم کو بچانے کی فکر میں تھے، لیکن در پردہ وہ اپنے اقتدار کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا یہ پہلو صاف نمایاں تھا کہ اگر راجہ جے پال جیسا طاقتور حکمران امیر سبکتگین سے شکست کھا جاتا تو پھر چھوٹی ریاستوں کے مستقبل کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک بار مسلمانوں کے قدیم ہندوستان کی سرزمین پر قدم جم جاتے تو پھر ان کی فتوحات کا سلسلہ بھی دراز ہوتا چلا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ کالنجر، دہلی، قنوج اور اجمیر کے راجاؤں نے اپنے اپنے خطوط میں راجہ جے پال کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ برہمنوں اور راجپوتوں کے درمیان ہمیشہ سے ایک اٹوٹ رشتہ قائم رہا ہے۔ انہی مقدس رشتوں کے حوالے سے ہمارے افراد اور وسائل کی تمام تر قوتیں آپ کے لیے وقف ہیں۔ آپ سامان رسد اور فوجی طاقت سے بے نیاز ہو کر امیر سبکتگین سے جنگ کیجیے۔ ہمارے پاس اتنی خوراک ہے، اگر یہ جنگ 10 سال تک بھی جاری رہے تو غذائی اجناس کے ذخائر میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی، اور اپنے دھرم پر قربان ہونے کے لیے ہمارے پاس اتنے سر ہیں کہ دشمنوں کے بازو شل ہو جائیں گے اور تلواریں کنڈوں کو ٹوٹ جائیں گی، مگر ان کے سروں کی فصل نہیں کاٹی جا سکے گی۔ اس قسم کے خطوط نے تو راجہ جے پال کے دل و دماغ پہ ایک نشہ سے ہی طاری کر دیا۔ اسی نشے کے زیر اثر راجہ جے پال کی آنکھیں بھی بس ایک ہی منظر دیکھتی رہتی تھیں کہ اس نے امیر سبکتگین کو خاک اور خون میں ملا دیا ہے اور تاج غزنی اس کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ خیالی نصرت و فتح کے خواب ابھی جاری تھا کہ اسی دوران ایلچی دولت رام اپنے حکمران سے ملا۔ راجہ جے پال دولت رام کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ کیا تو نے اپنی ذہانت سے سبکتگین کی آہینی سلاخوں کو پگھلا دیا اور اس کی سنگی دیواریں مسمار کر دی؟ نہیں سمراٹ، دولت رام کا چہرہ بجھا تھا اور ساتھ میں اس کا لہجہ بھی بجھا سا ہو چکا تھا۔ سبکتگین نے مجھے تو ذلیل کر کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی دولت رام نے انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ پورے واقعے کی تفصیلات سنا ڈالی اور اپنی طرف سے اس بدترین جھوٹ کا اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمراٹ، سبکتگین نے آپ کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کے دیوتاؤں کی مقدس ہستیوں کو بھی اپنی دشنام ترازی کا ہدف بنایا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ہمارے مندروں کو ویران کھنڈروں میں بدل دے گا، سبززاروں اور کھیتوں کو جلا ڈالے گا اور ہمارے متبرک دریاؤں کو انسانی خون سے سرخ کر دے گا۔ دولت رام نے اپنی چل زبانی سے راجہ جے پال کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ وہ تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پاگلوں کے انداز میں ہندو راجاؤں کے سفیروں کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ دولت رام کیا کہہ رہا ہے؟ شدت غضب کے باعث راجہ جے پال کے منہ سے جھاگ اڑ رہے تھے۔ مہاراج پہلے ہی دشمن کے عزائم کا ذکر کر چکے ہیں۔ ہندو راجاؤں کے سفیروں نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں، وہ سبکتگین کے ارادوں کی ایک دھندلی سی تصویر تھی۔ راجہ جے پال کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ میں نے تمہارے آقاؤں اور اپنے دوست حکمرانوں کو جو کچھ لکھا تھا اس سے صورتحال کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض باتوں سے میں خود بھی بے خبر تھا، مگر دولت رام نے میری آنکھوں سے کچھ اور پردے ہٹا دیے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی نظروں سے آنے والے وقت کے حقیقی خد و خال دیکھ لو۔ راجہ جے پال بڑی عیاری سے ہندوؤں کے مذہبی جنون کو ہوا دے رہا تھا۔ دوسرے راجاؤں کے سفیروں کی موجودگی میں اس قدر اشتعال انگیز باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ دھرم اور دھرتی کی بنیاد پر اپنے ہم قوم حکمرانوں سے زیادہ مالی اور فوجی امداد حاصل کر سکے۔ خدا حافظ۔